اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں دین و دنیا دونوں طرح کی علوم سے اللہ تعالی ہمیں فیض یاب کرے اور ہماری زندگی کو اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں کامیاب کرے. آئیں جی ہم آج بات کرتے ہیں 945 کوڈ ہے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن. اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور اس کا یونٹ نمبر 1 ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا آبجیکٹیو ہیں اس یونٹ کے اندر، ہم نے کس چیز کے اوپر بات کرنی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ it is hoped that you will be able to define educational administration and supervision. ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کیا ہوتی ہے، یہ ہم سیکھ پائیں گے. دوسرا ڈسکرائب دا پرپز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کا مقصد کیا ہے. یہ یونٹ پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے. ایکسپلین دا ٹائپ آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، پھر ہم نے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی ٹائپس دیکھنی ہے، کتنی طرح کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اور اسی طرح سے انالائز دا سکوپ اینڈ لیول آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ تعلیمی تناظر میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا مرتبہ ہے. انڈیکیٹ موسٹ اپروپریٹ موڈ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن فار پاکستان، اور یہ بھی دیکھنا کہ پاکستان کے لیے یہ جو ہم نے ماڈل پڑھنے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، ان میں سے کون سا ایڈمنسٹریشن ماڈل جو ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ موزوں ہے ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کا. آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی، یہ کیا ہے. کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں. دا ورڈ ایڈمنسٹریشن ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دا لاطین منسٹر وچ مینس سروس. یہ لفظ جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن، یہ ایک یونانی لفظ سے نکلا ہوا ہے جس کو ہم ایڈمنسٹر کہتے ہیں. ایڈمنسٹر لاطینی لفظ سے یہ نکلا ہوا ہے جس کو ایڈمنسٹر کہتے ہیں. تو منسٹر کا مطلب ہوتا ہے سروس، ان خدمت کرنا. دیٹ از ورک ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا گول آف ادرس، گڈ آف ادرس، یعنی اس سے مراد ہم وہ کام کرتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہو. اٹ از مینلی کنسرنڈ ود دا بزنس اینڈ آرمی اینڈ انسٹیٹیوشن اور فیکٹری ایکسٹراز. عام طور پر یہ جو ایڈمنسٹریشن کا لفظ ہے اس کو بزنس کے معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی بزنس سے ریلیٹڈ ہے، کاروبار سے. آرمی میں ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اسی طرح سے اداروں اور فیکٹریوں میں. تو آئیے ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. Obviously, administration is an integral part of any organization. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. انٹیگرل پارٹ وہ ہوتا ہے کہ جو باقی نظام سے جڑا ہوتا ہے، اس کے بغیر باقی نظام نہیں چلتا. which provides an individual or society or the nation and environment conducive for growth and development. اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو، اس آرگنائزیشن کے اندر جو افراد ہوتے ہیں یا اس سے جو ریلیٹڈ معاشرہ ہوتا ہے یا قوم ہوتی ہے، ان کو اس طرح سے ماحول مہیا کیا جائے جو ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے موزوں ہو. وہ آسان کام ہو جائے اس کے لیے، یعنی وہ آسان ہو جائے، ان کی نشو و نما اور ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جائے. یعنی کوئی بھی کام جس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ایسا ماحول، اس ماحول کو ان کے مطابق بنا دے، سہولت دے دے. تو ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایسے رولز اینڈ ریگولیشن بنا دینے ہیں جس کے تحت کام جو ہوتا ہے آسان طریقے سے سر انجام پائے. جس کی سادہ سی مثال، ایک بارات کے اوپر ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ کس طرح سے کیسے ہم نے بارات کو بٹھانا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح سے کھانا دینا ہے. وہ اصول و ضوابط سارے طے کر لی جاتے ہیں. اس کا سارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو اپنا پروسیس ہے اس کو زیادہ آسان بنا دینا، ایسا انوائرمنٹ پیدا کر دینا جو اس کے لیے کنڈیوسیو ہو، معاونت پیدا کرے، آسان ہو جائے. دا ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ڈیولپس دوز کیپیسٹیز ان دا انڈیویجول. اب ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ یہ افراد کے اندر ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتی ہے، بڑھاتی ہے، وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ، جو اس کو اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہے. دیکھیے اگر ایک ٹیچر کو
ایڈمنسٹر اس طرح سے کیا جائے کہ اس کو رولز اینڈ ریگولیشن دے دیے جائیں. اب اس کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کا انوائرمنٹ کلاس روم ہے, بچوں سے اس کی مطابقت ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, وہ سارا اس کا انوائرمنٹ کہلاتا ہے. اب ایک تو اس کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے. کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اس سے بہتر طور پر نپٹنا اور اپنے فرائض کو آسان طریقے سے سر انجام دینا سیکھ لیتے تو اسی کو کنٹرول کہتے ہیں. تو اب اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پہ ادا کر سکتا ہے. مزید ڈیفینیشنز ہم دیکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی. تو شرما ایس آر اینڈ بی ڈی بھٹی 1992 P6 ویوز, یعنی وہ اپنا جو ان کا آرٹیکل یا بک ہے اس کے پیج 1992 میں انہوں نے جو پبلش کی اس میں یا ان کی ریسرچ جو تھی اس میں پیج نمبر 6 کے اوپر شرما اور اسی طرح سے بی ڈی بھٹی لکھتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے دیٹ ایڈمنسٹریشن از اینی آرگنائزیشن از کمپوزڈ آف اے نمبر آف ریشنل فنکشنز. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم کے اندر ایڈمنسٹریشن سے مراد کچھ ایسے ریشنل فنکشنز ہیں, ایسے منطقی فنکشن ہیں جن پر وہ مشتمل ہوتی ہے, جن سے وہ جڑی ہوتی ہے. فار ایگزامپل پلاننگ, آرگنائزنگ, کوآرڈینیٹنگ, ایویلیویٹنگ, ڈیلیگیٹنگ, کنٹرولنگ اینڈ سو آن. یعنی اس کے اندر کیا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس کی منصوبہ بندی کرنا, اس کو آرگنائز کرنا یعنی خاص تنظیم میں لانا, پھر اس کے اندر کوآرڈینیٹنگ کرنا یعنی اس کام کو آسان کر دینا دیگر افراد کے ساتھ مل کر, ایویلیویٹنگ اس کا جائزہ لینا, پھر کام کو ڈیلیگیٹ کر دینا, دوسروں کے اندر اسائن کر دینا, بانٹ دینا, اور اسی طرح سے اس کو کنٹرول کرنا اینڈ سو آن, اور وغیرہ وغیرہ اسی طرح کے بہت سے کام. تو یوں سمجھ لیں کہ ایڈمنسٹریشن سے مراد ایسا طریقہ کار ہے, ایسے عوامل ہیں, ایسے فنکشنز ہیں جو اس آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں جس سے بہت سے امور جو ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. Theorists accept the idea that administration and decision making is the most critical aspect of administration. اب جتنے بھی لوگ نظریاتی تھے جنہوں نے نظریات قائم کیے ہیں ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, جو نظریہ رکھتے ہیں, جو خیال رکھتے ہیں, ان کا یہ نظریہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور جو ڈیسیژن میکنگ یعنی فیصلہ سازی ہے از دا موسٹ کریٹیکل اسپیکٹ آف ایڈمنسٹریشن. یہ ایڈمنسٹریشن کا سب سے اہم معاملہ ہے, سب سے اہم پہلو ہے, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ اچھی ایڈمنسٹریشن ہی کرتی ہے. جب کوئی ڈیسیژن لیا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ ایڈمنسٹریشن سے مراد وہ تنظیم ہے, وہ افراد اس سے جڑے ہوئے ہیں جو کسی ادارے کے نظام کے لیے کچھ حدود, کچھ رولز, کچھ اصولوں کا تعین کرتے ہیں, کچھ طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ ان طریقہ کار کے مطابق کام کریں گے تو ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ موزوں ہوگا اپنے کام کو سر انجام دینے میں, اپنے ماحول پہ کنٹرول کرنے میں, اور اپنے کام کو بہتر طور پر کرنے میں, اور اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرنے میں. جس کی سادہ سی مثال یہ دے دو کہ ایک ٹیچر ویسے تو پڑھا سکتا ہے, لیکن اگر رولز طے کر دیے جائیں گے, اس ٹائم ٹیبل کے مطابق عمل کرنا ہے, اس طریقے سے عمل کرنا ہے, اور اس طرح سے بچوں کی لرننگ کروانی ہے, انوائرمنٹ کو یوں رکھنا ہے, اس طرح انٹریکشن کرنی ہے, اور اس طرح وقت پہ آنا اور وقت پہ جانا, تو یہ کیا ہوگا, اس کا کام آسان ہو جائے گا, وہ بہتر طور پہ کرنا سیکھ لے گا. یہ ہے ایڈمنسٹریشن. آئیں اب سپرویژن کیا ہے. اب یہاں میں تھوڑا سا بات بتا دوں. سپرویژن اور ایڈمنسٹریشن میں دونوں میں ایک کنسیپٹ بتا دوں. ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جو وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن جو ہوتا ہے اس کو نافذ کر دیتا ادارے میں کہ اس اصول کے تحت یہ کام چلے گا اور یہ طریقہ کار ہوگا اور یہ افراد اس کام کو سر انجام دیں گے. سپروائزر کیا کرتا ہے؟ سپروائزر وہ شخص ہوتا ہے جو اس ایڈمنسٹریٹر کے کام کی نگرانی کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کیا تمام کام ان رولز کے تحت ہو رہا ہے, کیا انہی اصولوں پر ہو رہا ہے, اور پھر یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے ان لوگوں کو اسسٹ کرنا, ان کو گائیڈ کرنا جو کام کر رہے ہوتے ہیں, اس ادارے کو بہتر طور پہ کام کرنے کے قابل بنانا, یعنی مسلسل اس پہ نظر بھی رکھنا اور اس کی بہتری کے لیے بھی کام کرنا. سپرویژن دو لفظوں کا مجموعہ ہے. سپر سے مراد وہ فرد سپر ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, اور وین سے مراد اس کی بصیرت ہوتی ہے. تو یوں سمجھ لے کہ ایسا شخص سپروائزر ہوتا ہے جس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے کسی کام کو بھانپنے کی, جانچنے کی اور بہتر طور پر ان کی رہنمائی کرنے کی. آج ہم دیکھتے ہیں سپرویژن پلیز اے کی رول ان پروموٹنگ کوالٹی ایجوکیشن. یعنی کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں سپرویژن کا بہت کردار ہے. کوالٹی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایک ہوتی کوانٹٹی, زیادہ تعداد میں لوگوں کا مارکیٹ میں آ جانا, پروڈکٹ کا زیادہ آنا. ایک ہوتا کوالٹی, کوانٹٹی بھی ہو اور کوالٹی بھی ہو. کوالٹی سے مراد اس کا ایک معیار ہو. اب جب معیاری تعلیم لینی ہے
تو پھر رول اینڈ ریگولیشن کو یقینی بنانا ضروری ہے، اور یہ کام سپرویژن کرتی ہے کہ کیا اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک اور بھی سادہ سی مثال ہے کہ آپ سیرامکس فیکٹریوں میں چلے جائیں، دیگر فیکٹریوں میں، پائپ انڈسٹری میں چلے جائیں، وہاں پہ سپروائزر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے شوز فیکٹریز ہوتی ہیں، وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ بی پیئر الگ کر دیے جاتے ہیں، سی پیئر الگ کر دی جاتے ہیں، اور اے گریڈ کی چیزیں الگ کر دی جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ اس کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کوالٹی نمبر 1 ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو آ گئی اور تیسرے نمبر پہ آ گئی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میکسیمم جو ہوتا ہے ایفرٹ سپروائزر کی وہ یہ ہوتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کی یہ ہوتی ہے کہ جو کوالٹی وائز اے گریڈ کی چیزیں زیادہ نکلیں۔ اب کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے سپرویژن بہترین کام کرتی ہے۔ اٹ از این اسینشیل فیکٹر فار ہیلدی ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشنل سسٹم، یعنی کسی بھی تعلیمی نظام کی اچھی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک ضروری فیکٹر ہے، ضروری عنصر ہے، یعنی سپرویژن جو ہے۔ اکارڈنگ ٹو وائلز کے 1967 P3، یعنی وائلز کے جو ہیں یہ اپنے آرٹیکل میں پیج 3 کے اوپر جو 1967 میں انہوں نے لکھا، اس میں بتاتے ہیں سپرویژن ہیز مینی ڈفرنٹ میننگ، کہ اس کے بہت سے کئی معنی ہیں۔ اور سپروائزر میں کنسیڈر اٹ اے پازیٹیو فورس فار پروگرام امپرومنٹ۔ سپروائزر جو ہے وہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے کو بہتر کرنے میں ایک پازیٹیو فورس ہوں، مثبت فورس کا کام دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کام کو بہتر کرنے میں میں ایک مثبت کردار ادا کرتا ہوں، اس لحاظ سے بھی سپروائزر کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اے ٹیچر میں سی اٹ ایز اے تھریٹ ٹو ہم انڈیویجولی۔ ایک ٹیچر وہ ہے جو اس کو اپنی ذاتی طور پر اپنی ذات کے لیے اس کو ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ عام طور پہ کچھ ٹیچر وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک سپروائزر یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمیں تو واچ کر رہا ہے، ہمارے کام کی نگرانی کر رہا ہے، یہ ہمارے نقص نکالے گا، اس کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ اینڈ ادر ٹیچر may think of it a source of assistance and support، لیکن ایک اور بھی وہ ٹیچر ہے جو اسے اپنے لیے مدد اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے لرن کروں گا۔ تو اس طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں تو سپروائزر کی نظر میں سپروائزر ایک پازیٹیو فورس ہے، اور پھر ٹیچروں میں 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ ٹیچر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے خطرہ ہے، میری آزادی سلب ہو جائے گی، اور دوسرا وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اس کی گائیڈنس میں کام کروں گا تو بہتر طور پہ لرن کروں گا اور سیکھوں گا اور اپنی ڈیوٹی بہتر کروں گا۔ آئیے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سپرویژن کی۔ وائل سیز سپرویژن کنسسٹ آف آل دا ایکٹیویٹیز leading to the improvement of instruction activities related to morale, improving human relations۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف کو تو جو سپرویژن ہے ان تمام سرگرمیوں پر مشتمل ہے جو کسی بھی تعلیمی کام کو بہتر بناتی ہیں، ان سرگرمیوں کو بہتر بناتی ہیں جن کا تعلق بچوں کو مورائل دینے سے ہے، حوصلہ دینے سے ہے، امپروونگ ہیومن ریلیشنز، اور پھر انسانی تعلقات کو بہتر کرنے کی طرف ہے۔ تو سپرویژن انسانی تعلقات کب بہتر ہوتے ہیں؟ جب بچوں کی انٹریکشن بہتر ہو، جب بچوں کی ڈیولپمنٹ بہتر ہو، وہ پازیٹیو چیزوں کو سیکھیں، سرگرمیاں ایسی ہوں کہ ان کے اندر ان کو اسپورٹس مین شپ ملے، ان کے اندر دوسروں کے ساتھ دوستی کا جذبہ پیدا ہو، ان کی ریلیشن بہتر ہو، ان کے اندر کرج پیدا ہو کسی کام کو کرنے کی، انیشیٹو لینے کی۔ تو پھر جب ان کے اندر یہ پازیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کے درمیان بہتر ریلیشنز بنتے ہیں۔ ان سروس ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشنل اینڈ کریکولم ڈیولپمنٹ۔ اور پھر ان سروس ایجوکیشن جو ہوتی ہے، جب یعنی آپ ایجوکیشن میں ان سروس کام کریں تو مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں، وہاں بھی ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے میں بھی سپرویژن اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اٹ از اے کمبینیشن اور انٹیگریشن آف پروسیسز، پروسیجرز اینڈ کنڈیشنز۔ یہ جو سپرویژن ہے یہ بہت سے جو طریقہ کار ہیں، ٹیکنیکس ہیں اور جو حالات ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے، ان پر مشتمل ہے، دیٹ آر کانشیسلی ڈیزائنڈ ٹو ایڈوانس دا ورک افیکٹونیس آف انڈیویجول اینڈ گروپس۔ اور یہ جو پروسیس ہوتے ہیں اور پروسیجر جو ہوتے ہیں، یہ حالات ایسے ہوتے ہیں، ان کو شعوری طور پر ہم ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ افراد اور گروپ کی جو کارکردگی ہے ان کے کام کی وہ بہتر ہو اور بہتر سے بہتر بڑھتی جائے۔ اب اس کی سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سپرویژن جو ہے اصل میں یہ بہت سے طریقہ کار اور حالات پر مشتمل ایک کمبینیشن ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک خاص ترکیب ہے جو ہم شعوری طور پر ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ افراد اور مختلف گروہوں کی جو کام کی
اثر پذیری ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو. آگے ہم دیکھتے ہیں فنکشنز آف سپرویژن ان ایجوکیشن پرسپیکٹیو. جب ہم ایجوکیشن کے تناظر میں دیکھتے ہیں, تعلیمی تناظر میں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپرویژن کے کیا فنکشنز ہیں, کیا کردار ہے اس کا. دا امپروومنٹ آف ٹیچنگ ایکٹ, کلاس روم وزٹس, انڈیویجولز اینڈ گروپ کانفرنسز, ڈیمونسٹریشن ٹیچنگ, ڈیولپمنٹ آف اسٹینڈرڈز فار سیلف امپروومنٹ ایکسیٹراز. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیچنگ کے جو کام ہوتے ہیں ان کی بہتری کے لیے سپرویژن ضروری ہے. وہ ٹیچنگ کے کام کون کون سے ہوتے ہیں؟ کلاس روم وزٹ. اب اس کے اندر وہ کلاس روم کی وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کلاس روم بہتر ہے نہیں بہتر ہے, ٹیچر کی کارکردگی کیا ہے, کیا وہاں پہ واقعی ایک تعلیمی ماحول ہے. کلاس روم وزٹ میں آبزرویشن کی جاتی ٹیچر کے بارے میں, تو اس لیے یہ اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے. انڈیویجول اینڈ گروپ کانفرنس, اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی انفرادی شخص سے ملاقات کر لیتے ہیں, بعض اوقات گروہوں سے ملاقات کر کے ان کا نقطہ نظر جان لیتے ہیں. کانفرنسز ہوتی ہیں تعلیمی, اس کی سپرویژن کی جا سکتی ہے. ڈیمونسٹریشن ٹیچنگ, اور اسی طرح سے بعض اوقات ٹیچنگ کی ڈیمونسٹریشن یعنی عملی طور پہ ٹیچنگ کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں. یہ جس طرح سے مختلف کورسز کی ہم کورس کرواتے ہیں ٹیچنگ پریکٹس کے, تو وہاں پہ بھی ڈیمونسٹریشن کو دیکھا جاتا ہے, تو وہ بھی ایک طرح کی سپرویژن ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ آف اسٹینڈرڈز فار سیلف امپرومنٹ, اور پھر ہم ان اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں جو کسی بھی ٹیچر کی امپرومنٹ کرتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسٹینڈرڈ ہیں جن کو مینٹین رکھنا چاہیے یا جن کو اچیو کرنا ضروری ہے. دا امپرومنٹ آف دا ٹیچر ان سروس, ٹیچنگ میٹنگ, پروفیشنل ریڈنگز, ببلوگرافیز اینڈ ریویوز, بلیٹنز, انٹر وزیٹیشن, سیلف انالیسز اینڈ کریٹیسزم ایکسٹراز. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ ٹیچر کے مختلف جو کام ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے, اور اب دوسرا اس کا جو رول ہے وہ ہے ٹیچر کی ان سروس امپرومنٹ. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ٹیچرز میٹنگز, یعنی ٹیچروں کی میٹنگ کنڈکٹ کی جاتی ہے, اس کو سپروائز کیا جاتا ہے, ان کی معاملات دیکھے جاتے ہیں. پروفیشنل ریڈنگز, یعنی پیشہ ورانہ ان کی ریڈنگ جو ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے, یا پیشہ ورانہ طور پہ ان کی ریڈنگ کی جاتی ہے, ان کے اندر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے. ببلوگرافیز اینڈ ریویوز, اور اسی طرح سے ان کو بہتر کرنے کے لیے مختلف قسم کی ببلوگرافیز اور ریویوز, یعنی جو پیچھے ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے اور ان ٹیچرز کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. بلیٹنز سے مراد جو حالات حاضرہ کی خبریں ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے تعلیمی امور میں بہت سی نیوز جو ہوتی ہیں وہ چھپتی رہتی ہیں مختلف بلیٹنز میں, جرنلز وغیرہ میں, اس سے استفادہ کرنا. انٹر وزیٹیشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے مختلف قسم کی وزیٹیشنز ہوتی ہیں, یعنی کانفرنسز ہوتی, تعلیمی کانفرنسز وغیرہ, ورکشاپ منعقد کی جاتی ٹیچروں کے لیے. سیلف انالیسز, پھر اسی طرح سے اپنا تجزیہ کرنا, اینڈ کریٹیسزم, اور تنقیدی جائزہ لینا. تنقیدی جائزہ سے مراد یہ ہوتا نہیں خامیاں ڈھونڈنا, اپنا جائزہ لینا کہ میرے اندر کیا کمی ہے اور بھی جس کو میں نے امپروو کرنا ہے, اور کیا خوبیاں ہیں جس کا اندازہ جو ہوتا ہے اس سے اپنی کارکردگی سے ہو جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں فنکشن آف سپرویژن, بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں دا سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف سبجیکٹ میٹر. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے, جو نفس مضمون جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, اس کی سلیکشن کرنا اور اس کو آرگنائز کرنا کہ کس طرح سے میں نے اس کو پیش کرنا ہے, کس طرح سے اس کی پریزنٹیشن دینی ہے, اس کے بارے میں سپرویژن کی جاتی ہے ٹیچروں کو سامنے رکھ کر. سیٹنگ اپ آبجیکٹیوز, یعنی ایجوکیشن کو سامنے رکھ کر سیٹنگ آف آبجیکٹیو, پھر ان میں آبجیکٹیو کس طرح سیٹ کیے جاتے ہیں کہ آبجیکٹیو کیسے اچیو کرنے اور کون سے ہوں. اسٹوڈنٹ اسٹڈیز آف سبجیکٹ میٹر, پھر جو نفس مضمون ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا کہ کیا وہ موضوع ہے نہیں ہے, اصل میں ہے کیا جو کروانا چاہ رہے ہیں. اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز, اور اسی طرح سے جو تعلیمی جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہے یعنی سیکھنے کی سرگرمیاں, ان کا جائزہ لینا. ایکسپیریمنٹل ٹیسٹنگ آف مٹیریل, اور اسی طرح سے جو مٹیریل یعنی مواد بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا بھی ایکسپیریمنٹل ٹیسٹ کرنا, یعنی اس کو مختلف قسم کے ریسرچ پروسیس میں سے گزارنا. ٹیسٹنگ اینڈ میئرنگ دا یوز آف اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ لوکل ٹیسٹ فار کلاسیفیکیشن, ڈائگنوزز, گائیڈنس ایکسٹراز. اور پھر اسی طرح سے تعلیمی امور میں سپرویژن کا جو اہم کام ہے وہ ہوتا ہے کہ ایسے جو کچھ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ بنانا جس سے پرکھا جا سکے ٹیچرز کی کوالٹی کو, اسٹوڈنٹ کی کوالٹیز کو, تاکہ ہم تعلیم کے بارے میں اسیس کر سکیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح سے پھر لوکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, جو ٹیچر ٹیسٹ بناتا ہے اس کو بھی دیکھنا کہ وہ کس طرح کے بنائے جاتے ہیں یا کس طرح سے ان کو تیار کیا جاتا ہے. فار کلاسیفیکیشن, یعنی مختلف قسم کی چیزوں کے لیے. کلاسیفیکیشن سے مراد کہ مختلف امور ہے لرننگ کے بارے میں,
ریڈنگ کے بارے میں، ٹیچنگ کے بارے میں، اور اسی طرح سے بہت سے بچوں کے ایسی چیزیں ہیں ان کے اندر موٹیویشن کو چیک کرنے کے لیے، ان کے اندر کرج کو چیک کرنے کے لیے، انیشیٹو کو چیک کرنے کے لیے. پھر ڈائگنوزز اینڈ گائیڈنس، اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم کو کمزوریاں کیسے دیکھتے ہیں بچوں میں، کہ کون سی کمزوری ہے، ٹیچر کے اندر کون سی کمزوری ہے جس کو دور کیا جائے، اس کا جائزہ لینا، اور پھر مٹیریل وغیرہ کو چیک کرنا، اینڈ گائیڈنس، اور اسی طرح سے پھر کہ کس طرح سے ہم رہنمائی کر سکتے ہیں. دا ریٹنگ آف ٹیچرس، اس طرح سے ٹیچروں کو ریٹ کرنا کہ ان کا کیا معیار ہے دوسرے ٹیچروں کے درمیان. دا ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف ریٹنگ کارڈز آف چیک لسٹ، یعنی ان کو ریٹ کرنے کے لیے مختلف چیک لسٹیں بنائی جاتی ہیں. اس سے ہم کیا کرتے ہیں، بچوں سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، فیڈ بیک لے لینا، پتہ چل جائے گا وہ کس جگہ پہ ہے. پھر مختلف کوالٹیز کو مینشن کر کے چیک لسٹ کی صورت میں ان سے ٹیک کروانا. پھر اسٹیمولیشن آف سیلف ریٹنگ، پھر اس طرح سے ان کو یہ بھی ایک انداز سکھانا کہ اپنی خود اسیسمنٹ یا ریٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کی ان کو محرکات دینا. آگے ہم دیکھتے ہیں پرپز آف ایجوکیشن اور ایڈمنسٹریشن. اب تعلیمی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ریسورس پروگرام پلاننگ اینڈ پالیسی میکنگ. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ریسورس پلاننگ ہے، ریسورس کے پروگرام ان کو پلان کرنا اور پالیسی بنانا. ریسورس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہمارے پاس دو طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز بھی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس فزیکل ریسورسز بھی ہیں. ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، ہمارے پاس بلڈنگز کتنی ہیں، ہمارے پاس کمرے کتنے ہیں، بچے کتنے، ٹیچرز کتنے ہیں، ان کے بارے میں پالیسی بنانا اور پلان کرنا، یہ بھی ایک ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. جب بھی ایک ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے وہ بچوں کو سامنے رکھتا ہے، کمروں کو سامنے رکھتا ہے، پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر کمرے تھوڑے اور کلاسز زیادہ ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کمرہ بڑا ہے وہاں پہ بڑی کلاس بھیجی جائے اور چھوٹے کمرے کے اندر چھوٹی کلاس بھیجی جائے، ایڈجسٹمنٹ کی جائے. مختلف یعنی جو اس کے طریقے ہوتے ہیں الٹرنیٹیو سامنے رکھنا کہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کتنے میرے پاس ٹیچر اور کلاسز کتنی ہیں، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ ان سے کام لینا ہے. ٹیچر شارٹ ہیں تو کس طرح کام لینا ہے، پیسہ تھوڑا ہے تو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. پروویژن اینڈ مینٹیننس آف فنڈز اینڈ فیسلٹیز، اور اسی طرح سے جو فنڈ اور سہولیات ہوتی ہیں ان کو، ان کی دستیابی کے بارے میں اور ان کو مینٹین کرنا، یعنی وہ فنڈ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اس کے بارے میں مینیج کرنا. اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس فنڈ ہیں ان کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے فیسلٹیز جو ہیں، سہولیات، وہ کیسے فراہم کی جا سکتی اس فنڈ کے اندر. اوبٹیننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پروفیشنل پرسنل، اسی طرح سے ہمارے پاس جو پرسنل ہیں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ٹیچر ہیں، کریکولم میکر ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں کلیریکل سٹاف ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کو قائم رکھنا اور بہتر کرنا. امپرومنٹ آف انسٹرکشنل پروگرام، اور اسی طرح سے جو ہمارے تعلیمی پروگرام ہیں، بچوں کو ہدایات کے پروگرام طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنا، بہتر سے بہتر لانا. اسٹوڈنٹ پرسنل سروس، اور پھر اسی طرح سے ہے کہ اسٹوڈنٹ پرسنل سروس جو اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو ہماری پرسنل سروس ہے، یعنی ان کو ان کی شخصیت کی تعمیر کرنا، اس کے بارے میں یعنی ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے. اس طرح سے مینٹیننس آف افیکٹو انٹر ریلیشن شپ ود دا کمیونٹی اینڈ ایکسٹرنل ایجنٹس، اور اسی طرح سے جو کمیونٹی ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمارا طبقہ جن کے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ حالات کو مؤثر کرنا، اس طرح سے روابط بہتر کرنا کہ ان کے ساتھ ان کے تعاون سے بہتر طور پہ ادارے کو چلا سکیں. اینڈ ایکسٹرنل ایجنٹس، اور بہت سے دیگر عوامل بھی ہیں جو اداروں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، میڈیا والے آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اور پروپوگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. پریشر گروپ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر مختلف قسم کے. مزید ہم دیکھتے ہیں جی پرپزز آف ایجوکیشنل سپرویژن، یہ ایجوکیشنل سپرویژن کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ پرووائڈ دا کنڈیشن and promote the behavior necessary for the achievement of organizational goals. اب سپرویژن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم کے میدان میں جو ہم نے گولز سیٹ کی ہوتی ہیں ان کے حصول کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا اور رویوں کو اس طرح سے بنانا کہ ان کو بہتر طور پر اچیو کیا جا سکے. اب یہاں سے رویوں سے کیا مراد ہے؟ رویوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل رویے ہوں، ہمارے پیشہ ورانہ انداز میں سوچیں، صحیح تعلیمی تناظر میں ہماری سوچ ہونی چاہیے، ہماری اپروچ بہتر ہونی چاہیے. اور حالات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کے حالات، تعلیمی ماحول وہاں کا ہو، وہاں پہ لرننگ کا ماحول ہو،
وہاں پہ عالمانہ ماحول ہو، اور اسی طرح سے بچوں کی سیکیورٹی کو سامنے رکھنا ہے، ان کے تحفظات کو سامنے رکھنا ہے، اور ان کے اندر وہ ساری فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا جو ضروری ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیلپ ٹیچرز ٹو امپروو انسٹرکشن. اسی طرح سے انسٹرکشن یعنی جو تعلیم دینے کا طریقہ کار ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی مدد کرنا. انکریزنگ انسائٹ انٹو دا ایم آف ایجوکیشن. اور اسی طرح سے جو تعلیم کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے بارے میں بصیرت بڑھانا، اس کے بارے میں سوچ بڑھانا. دیکھیے ایمز کیا ہوتے ہیں؟ ایم جو ہوتے ہیں وہ نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں کہ ملک کے لیے اعلیٰ افراد پیدا کرنا، ملک کے لیے ہنرمند افراد پیدا کرنا، تعلیم یافتہ اور بہتر سوچ رکھنے والے افراد پیدا کرنا، ان کے بارے میں شعور پیدا کرنا ٹیچرز کے اندر کہ ہم ایک اہم کام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور بچوں میں شعور دینا کہ آپ اس ملک کے عظیم شہری بننے جا رہے ہیں. ڈٹرمینیشن ٹو انسپیکٹ آف دا ٹیسٹ آف افیئرز. اور پھر اسی طرح سے اسٹیٹ آف افیئرز، جو معاملات کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا، اس کے بارے میں ڈٹرمینیشن لینا یعنی عزم کرنا کہ ہم نے جو صورتحال اس کو بھی صحیح طرح سے پرکھنا اور جائزہ لینا. امپرومنٹ آف دا کوالٹی آف انسٹرکشن. اور اسی طرح سے جو تدریسی امور ہیں اس کی کوالٹی کو بھی پرکھنا کہ کیا ہم تعلیم دینے کا معیار ہمارا بہتر ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹائپس آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی ٹائپس کیا ہیں، کتنی قسمیں اسی ہیں، کچھ ماڈل ہوتے ہیں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پہلا ہے، اس کو بولتے ہیں دا اتھارٹیرین. اتھارٹیرین جس سے پتہ چلتا ہے اتھارٹی، جس کی کوئی اتھارٹی ہو، جس کی کوئی پاور ہو. دوسرا ہے دا لیسز فیئر، اور تیسرا ڈیموکریٹک. آئیں ہم ان تینوں کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے اتھارٹیرین اور ارسٹوکریٹک، یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں بھی آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے. اتھارٹی سے مراد وہ ہوتی ہے جس کے آگے کوئی بندہ بول نہ سکے، وہ ایک اتھارٹی ہے، اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. دس از ڈکٹیٹوریل اینڈ ریجڈ. اب ڈکٹیٹر کا لفظ آپ نے سنا نا، تو یہ سمجھ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، آمرانہ نظام ہے. اینڈ ریجڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت ہے، اس کے اندر لچک پذیری نہیں ہوتی. which leaves no scope of individual initiative. اس میں کسی بھی انفرادی پیش قدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یعنی جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹر، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں بس وہ کرو. اس کا ماٹو ہوتا ہے the boss is always right، کہ جو باس کہتا ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط ہو یا درست نہ ہو وہ ہمیشہ صحیح اس کو فالو کرے. اس لیے انفرادی طور پہ کوئی بندہ انیشیٹو نہیں لے سکتا. تو یہ ایک آمرانہ چیز ہے، اور اس کے اندر لچک پذیری نہیں ہوتی. اس کے اندر وہی ہوتا ہے جو وہ کرنے والا ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے، اس لیے کوئی بھی انفرادی طور پہ انیشیٹو یعنی پیش قدمی نہیں کر سکتا. دا ایڈمنسٹریشن نیور بودر ٹو لسن ٹو ہز سب-آرڈینیٹس. اب ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے انتظامیہ، وہ کبھی یہ زحمت ہی نہیں کرتی کہ وہ اپنے سب-آرڈینیٹ یعنی جو ماتحت ان کی کسی بات کو سنیں. بلیو ان تھریٹس اینڈ بلیک میلنگ. اب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے دھمکی دینی ہے، اور بلیک میلنگ پہ یقین ہوتا ہے. اسی طرح کام لیتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے لینا ہوتا ہے، کوئی کسی کی بات نہیں سنتے، کوئی حقوق کی بات نہیں. دا ایڈمنسٹریٹر imitates that he can do everything himself. اور اس کا ایک نقص یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اہم ہے، بہت قابل ہے. وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، مجھے کچھ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے مشورہ لینے کی اور نہ کسی سے گائیڈ لائنس لینے کی کوئی ضرورت نہیں. He never encourages but insult the staff. وہ اپنے سٹاف کو کبھی انکریج نہیں کرتا، ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتا، بلکہ ان کی انسلٹ کرتا ہے. اب دوسرا پڑھتے ہیں دا لیسز فیئر. یہ کیا ہے؟ دا آئیڈیا آف دس ٹائپ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیرائیوڈ فرام دا اکانومسٹ. یہ عام طور پہ یہ جو لیسز فیئر کا جو کنسیپٹ ہے یہ ہمیں معاشیات کی اصطلاح میں ملتا ہے. جو معیشت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہاں سے یہ نظریہ آیا. کیسے ہے؟ ہو پلیڈڈ لیبر فورس ڈیورنگ دا انڈسٹریل ریولوشن آف شکاگو. شکاگو کے اندر جب صنعتی انقلاب آیا، مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی. تو یہ معیشت کے اندر یعنی معیشت کی اصطلاح میں یہ ایک جو تھا ٹائپ آف ایڈمنسٹریشن، اس کو متعارف کروایا گیا. اس کا نام ہے دا لیسز فیئر. اب دس ٹائپ گیوز فالوئنگ کنسیپٹ. اس میں کچھ اس طرح کے تاثرات پائے جاتے ہیں. لیو اینڈ لیٹ ادرس لیو. اس کا ایک اصول تو یہ ہے کہ جیو اور دوسروں کو جینے دو. یعنی اس کا مطلب خود جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دو، یعنی اپنے حقوق سے انجوائے کرو اور دوسروں کے حقوق سلب نہ کرو. دوسرا ہے اس کا اٹانومی. اٹانو کی مطلب خود مختاری. وہ کہتے ہیں کہ ایک مزدور جو کام کرتا ہے اس کے پاس خود مختاری تو ہونی چاہیے،
خودداری تو ہونی چاہیے, اس کی عزت نفس کو نہ مارا جائے, وہ خود بھی کچھ کر سکے. بارگیننگ پاور, اور بارگیننگ پاور سے مراد ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ مول تول کرنے کی اجازت ہو. بارگیننگ کیا ہوتی ہے؟ کسی سے ہم کیلے لیتے ہیں, سیب لیتے ہیں, اسے مول تول کرتے ہیں کہ نہیں بھی میں نے اتنے پیسے دینے, وہ کہتا ہے میں نے اتنے لینے. ہر بندے کو رائٹ ہو یہ چوائس کرنے کا کہ میں اس معاوضے پہ کام کروں یا نہ کروں. اور اسی طرح سے ایجوکیشن میں بھی یہ وہ اس بندے کو رائٹ ہو کہ وہ بتائے کہ بھئی یہ جو حالات ہیں ان میں کام نہیں کر سکتا, یہ میری عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کنڈیوسو ورکنگ انوائرمنٹ, کنڈیوسو ہوتا ہے جو موزوں ہو, یعنی انوائرمنٹ جو ہوتا ہے کام کرنے کا وہ موزوں ہو, یہ بھی اس کی ایک کنڈیشن ہے. انڈسٹریل ہیزرڈ کمپنسیشن, اور اسی طرح سے اگر صنعت کے اندر یہ کام کرتے ہوئے انہیں کوئی مشکلات آتی ہیں, کوئی تکلیفیں آتی ہیں, حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کی کمپنسیشن ہو وہ بھی کی جائے, یعنی اس کا ازالہ کیا جائے. اور اسی طرح سے پارٹنرشپ کا تصور انہوں نے دیا کہ جو بندہ کسی بھی ادارے کے اندر کام کرتا ہے ایکچولی ہی از آلسو پارٹنر آف دیٹ فیکٹری اور انسٹیٹیوشن, وہ اس کا ایک نمائندہ ہے, اس کا ایک پارٹنر ہے, حصے دار ہے. اسی لیے تو وہ بونس کا تصور ہے نا کہ سال بعد جو پیسہ ہوتا ہے, آمدن جو ہوتی ہے اس ادارے کی, اس کے اتنے فیصد جو ہے ان میں بانٹا جائے, انہیں احساس ہو کہ ہم اس ادارے کے پارٹنر ہیں. اب یہاں پہ ایک نام جو آتا ہے اس کی جگہ وہ ہوتا ہے وہ اسٹیک ہولڈر. ایک ٹیچر ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے ادارے کے اندر, ہیڈ ٹیچر بھی اسٹیک ہولڈر ہے, کمیونٹی بھی اسٹیک ہولڈر ہے. تو اسٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جو اس نظام کے اندر ایک اہم پارٹنر ہے, وہ اس کو متاثر کرتا ہے یا اس سے متاثر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کمیونٹی ہے, اگر وہ مؤثر کردار ادا کرے تو تعلیمی نظام بہتر ہوتا ہے, اور اگر تعلیمی نظام خراب ہو تو معاشرہ بھی اس کو سفر کرتا ہے. اس طرح ہیڈ ٹیچر اور ٹیچر کا بھی یہی معاملہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریٹک. دا ڈیموکریٹک کیا ہے؟ یہ جمہوریت کا لفظ ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر ہم اپنے نمائندے خود چلاتے ہیں, یعنی لوگوں کی حکومت, لوگوں کے ذریعے حکومت اور لوگوں پر حکومت. تو یہ سمجھ لے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں. دا کائنڈ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن. اس کو ہم دس کائنڈ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن. اٹ از ہیلڈ دیٹ ایڈمنسٹریشن بیسڈ آن اے 3 process of interaction between teachers and educational administration makes for better result in education, both from the standpoint of the teachers and pupils. This is known as democratic administration. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو it is held that administration based on a free process of interaction. اس کے اندر جو ایجوکیشن کا نظام ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ آزادانہ تعامل پر مشتمل ہے, انٹریکشن پر مشتمل ہے. کن پر؟ بٹوین ٹیچرز اینڈ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. ایک تو ٹیچرز کے درمیان اور ایک ان کے اوپر جو انتظامیہ ان کے درمیان. اور اسی طرح سے میکس فار بیٹر رزلٹ ان ایجوکیشن, جس کا بہتر نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ بوتھ فرام دا اسٹینڈ پوائنٹ آف ٹیچرز اینڈ پیپلز, کہ وہ ٹیچرز کی صورت میں بھی اور شاگردوں کی بھی صورت میں بھی انٹریکشن ان کی بہتر ہوتی ہے. اب نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ پروڈکٹ ہے جس سے ایڈمنسٹریشن بھی جڑی ہوئی ہے اور ٹیچرز بھی جڑے ہوئے ہیں. تو یوں سمجھیے 3 پلر بن جاتے ہیں اس کے. اب انٹریکشن ٹیچرز کی جو ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس طرح سے بہتر ہو کہ وہ دونوں ہی بچوں کے معاملے میں ان کی انٹریکشن بہتر ہو آپس میں. ظاہر ہے کہ اگر وہ پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں ٹیچرز اور ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹر کر رہا ہے, ان کو گائیڈ کر رہا ہے, اور دونوں کا نتیجہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ان کے درمیان انٹریکشن بھی بہتر ہوگی. تو یہ ہے کس پوائنٹ آف ویو سے ہوا, یہ ٹیچر سے اور پیپل سے, دونوں کی ہی وجہ سے انٹریکشن جو ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہتر ہے. دس از نون ایز ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن. اس کو ہم بولتے ہیں یہ جمہوری انتظامیہ ہے یا جمہوری نظم و نسق اس کو کہا جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اسکوپ اینڈ لیولز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. اچھا میں مزید اس کو یوں بتا دیتا ہوں کہ جمہوری انداز میں وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے مشورے سے چلا جاتا ہے. ٹیچرز کو ایک اہم مقام دیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو ایز اے پروڈکٹ لیا جاتا ہے, اور ایڈمنسٹریٹر بھی وہاں پہ ایک کام کرنے والا ہی خیال کیا جاتا ہے. دونوں کے درمیان ہم آہنگی اس بات پر ہوتی ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے اپنی پازیٹیو ایفرٹس کے ساتھ. آگے ہم دیکھتے ہیں اسکوپ اینڈ لیولز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. جو تعلیمی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا لیول یعنی مرتبہ کیا ہے. اسکوپ آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن
is as vast as that of education itself. جس طرح سے تعلیم کا نظام اتنا وسیع ہے اسی طرح سے اس کی ایڈمنسٹریشن بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے. دیکھیں سب سے زیادہ ایجوکیشن کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی سما جاتی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ ایجوکیشن میں ہی آ جاتے ہیں, کوئی ٹیچر لگ جاتے ہیں, کوئی ایڈمنسٹریٹر لگ جاتے ہیں, کوئی پروفیسر لگ جاتے ہیں, تو زیادہ پروڈکٹ تو یہی لے رہا ہے نا. تو جس طرح سے یوں سمجھے کہ ایجوکیشن کا نظام اتنا بڑا ہے یا فیلڈ اتنی بڑی, اسی طرح سے اس کی ایڈمنسٹریشن بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے. اینی تھنگ ڈن ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن ایٹ اینی اسٹیج, یعنی کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی لیول پر ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانا جو ہے, رینجنگ فرام سپلائی آف فزیکل فیسلٹیز ٹو دا ہائیسٹ کلچرل اور اکیڈیمک نیڈس. اور اس میں کیا ہے کہ جو فزیکل فیسلٹیز ہیں یعنی جو ایسی جن کو ہم بولتے ہیں کہ طبعی سہولیات, ان سے لے کر اعلیٰ درجے کی ثقافتی اور تعلیمی ضرورتیں جو بچوں کی پوری کرنا ہے, کمز انڈر دا اسکوپ آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. یہ سارے کا سارا تعلیمی انتظامیہ کے تحت ہی ہوتا ہے. یعنی تعلیمی تناظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی لیول ہو, پرائمری لیول ہو, سیکنڈری لیول ہو, ہائر سیکنڈری لیول ہو, یا اسی طرح سے ہائر ایجوکیشن کا لیول ہو, جہاں بھی ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن کا کام کیا ہے, وہ یہی کام ہے کہ ان کو فزیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, پھر اسی طرح سے ان کو کلچر کی ہم آہنگی اور تعلیمی ضروریات ان کی پوری کرنا. یہ ساری کے ساری تعلیمی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہی آتی ہیں. اینی ایکٹیویٹی facilitating the achievement of educational goals is a part of educational administration. اب کوئی بھی سرگرمی جو ہمیں اپنی تعلیمی منازل کو حاصل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, مدد کرتی ہیں, اس کو ہم ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہی خیال کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی سرگرمی جو ہمیں اپنی تعلیمی منزل کو حاصل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرے, ہمیں اس کو حاصل کرنے میں سہولیات فراہم کرے, وہ تعلیمی انتظامی امور کا ایک حصہ کہلاتی ہے. سچ ایکٹیویٹیز کوڈ بی ایٹ دا اسکول لیول, اور یہ سرگرمیاں اسکول لیول پر بھی ہو سکتی ہیں, کالج میں بھی ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی پوری ریاستی سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں, پروونشل صوبائی سطح پہ بھی ہوتی ہیں, اور ریجنل لیول یا پھر علاقائی سطح پہ بھی ہو سکتی. تو کوئی بھی لیول ہو, ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے. آگے دیکھتے ہیں اسکوپ اینڈ لیولز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. اب ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا لیول اور اسکوپ کو اب ہم دیکھتے ہیں, اسی طرح دیکھ رہے بھی چل رہا ہے. تو اٹ انوالوز, اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. کریٹنگ این ایڈیکویٹ فریم ورک فار ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ان آل اٹس فیکٹس. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ایک مناسب فریم ورک مہیا کرتی ہے, بناتی ہے فار ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ان آل اٹس فیکٹس. یعنی جو تعلیمی ایڈمنسٹریشن ہے یعنی تعلیمی انتظامیہ ہے, اس کو ایک فریم ورک بنا کے دینا, کام کو بہتر طور پر چلانے کے لیے تمام حقائق کو سامنے رکھ کے, یہ بھی ایڈمنسٹریشن کا ہی کام ہے. ہیلپنگ دا پریکٹیشنر ٹو ویو, اور اسی طرح سے جو پریکٹیشنر ہے یعنی جو کام کر رہا ہے وہ کون ہے, وہ ایک ٹیچر ہے, وہ پریکٹیشنر ہے جو بچوں کو بہتر بنا رہا ہے, جو کریکلم ڈیولپ کر رہا ہے, جو ان کو آرگنائز کر رہا ہے, یہ سارے پریکٹیشنر ہیں. اس کی یہ مدد کرتا ہے ٹو ویو ایڈمنسٹریشن ایز اے کمپلیکس آف سمultaneously ویئرنگ فیکٹر ریدر دین اے سیٹ آف فکسڈ اور اسپیسیفک ٹیکنیکس. اب وہ ان پریکٹیشنرز کو ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یہ نظریہ دیتا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے, ویئرنگ فیکٹر ریدر دین اے سیٹ آف فکسڈ اور اسپیسیفک ٹیکنیکس, کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ کوئی فکس یا کوئی جامد چیز نہیں ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی, بلکہ یہ کمپلیکس چیز ہے اور فلیکسیبل ہے, اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی لائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے جو پریکٹیشنر ہے جو عمل کرتا ہے وہ اس ایڈمنسٹریشن کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتا کہ یہ ایک فکسڈ ہے, بس یہی رول اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جب پریکٹیشنر جو ہے اس کو ایڈمنسٹریشن کے بارے میں جب گائیڈ لائن مل جاتی ہے تو یہ بھی گائیڈ لائن ہے کہ کام کو کرنا ہے, خواہ کسی بھی طرح سے ہو, اس کو امپروومنٹ کی طرف لے جانا ہے. کہیں بھی ایڈمنسٹریشن کے اندر چینج کرنا پڑے تو کر لی جاتی ہے, اس کو فکسڈ یعنی لمٹس کے اندر نہیں رکھا جاتا. اسی طرح پرووائڈنگ جنرل آنسرز, پھر عام جو سوالات ان کا جواب دیا جاتا ہے. عام سوالات سے میرا جو عام پبلک کے بارے میں ہے,
پوری کمیونٹی کے بارے میں ہے, پورے ادارے کے بارے میں ہے, عام طور پہ ان سوالوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے. ان سوالوں سے کیا مراد ہے, جو ان کے معاملات ہیں ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے. سجیشنز اور اپروچز ٹو اسپیسیفک ایڈمنسٹریشن سچویشن, اور پھر ایسی تجاویز دی جاتی ہیں یا ایسے طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو خاص اس ایڈمنسٹریشن کی صورتحال کے لیے موزوں ہوتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں جی, allowing the practitioner to incorporate and utilize knowledge produced by several disciplines to gather facts about administrative issues and problems. پھر اسی طرح سے یہ جو پریکٹیشنر ہیں, جو عمل کرنے والے ہیں, جو کام کرنے والے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر, یہ ایڈمنسٹریشن ان کو اس قابل بناتی ہے ٹو انکارپوریٹ اینڈ یوٹیلائز نالج پروڈیوسڈ بائی سیورل ڈسپلنس, کہ انہوں نے مختلف جو سبجیکٹ سے, مختلف شعبوں سے جو علوم حاصل کیے ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کریں, ٹو گیدر فیکٹس اباؤٹ ایڈمنسٹریٹو ایشوز اینڈ پرابلمس, کہ اس انتظامی امور کے اندر جو مختلف ایشوز اور پرابلم آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حقائق اکٹھے کرنے میں. تو کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر پریکٹیشنرز ہیں, وہ ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ جتنے بھی انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں, ان کے پاس جو نالج موجود ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ حقائق تلاش کریں جو ایڈمنسٹریشن کے اندر پیدا ہونے والے ایشوز اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں. اٹ پرووائڈس ایڈمنسٹریٹر ود اے کنسیپچول فریم ورک, اور پھر یہ جو ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کو ایک تصوراتی فریم ورک بھی مل جاتا ہے فار دا کلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف ڈیٹا, یعنی حقائق کو اکٹھا کرنے میں اور آرگنائز. دیکھیں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر وہی ہے جس کے ٹیبل کے اوپر پورے دن کی کاروائی پڑی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج فلاں کلاس میں فلاں ٹیچر نہیں ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت فلاں کلاس کے اندر فلاں سبجیکٹ کا پیریڈ جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس کے ایک فریم ورک مل جاتا ہے اس کے اندر تصوراتی, جس کے اوپر وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیتا ہے, اس کو فوری پتہ چل جاتا ہے, انفارمیشن معلومات لے لیتا ہے, اینڈ آبزرویشن آن ایڈمنسٹریشن, اور اسی طرح سے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں اس کی آبزرویشن اور بھی بڑھ جاتی, بہتر ہو جاتی ہے. اٹ سجیسٹ ٹو دا ایڈمنسٹریٹر دا کلاسز آف ایونٹس, اور پھر یہ بھی کہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے ایک ایڈمنسٹریٹر کو, یعنی اس کی اہمیت کو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ایڈمنسٹریشن میں ہی ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے جب صحیح طور پہ وہ ان اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے جو ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ضروری ہیں, تو پھر اس کو مختلف طرح کے ایونٹس کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں, اینڈ دا اینٹیسیڈنٹ کنسیکوینٹ, اور پھر یہ کہ جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک کوئی بھی بندہ جو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے سامنے سے بڑے حالات و واقعات گزرتے رہتے ہیں, یہ کے بعد دیگرے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب جیسے ہی کوئی نیا واقعہ جنم لینے لگتا ہے اس کو آنے والے نتائج کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, اینڈ ادر ڈائنامک ریلیشن شپ امنگ ایونٹس, اور پھر جو مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان کے درمیان جو محرکات کا تعلق ہوتا ہے اس کا بھی اسے پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ایک چھوٹی سی جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ گرو نانک تھے, جو سکھ برادری ان کے گرو, ان کا ایک جملہ تھا کہ مندی کمی نانکا جد قد مندہ ہو, کہ جو برے کام ہوتے ہیں اس کا نتیجہ جب بھی نکلے برا ہی نکلتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں میں نے زندگی میں. ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, اس کے سامنے جو حالات آنے لگتے ہیں اس کو پہلی خبر ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یوں نکلے گا, اس لیے اس کی روک تھام وہاں پہ کرتا ہے. اٹ پوائنٹس ٹو اے پرابلم کالنگ فرام سولوشن. اب اس کے سامنے وہ پوائنٹس آ جاتے ہیں جو کسی بھی سلوشن کی طرف لے جاتے ہیں, اینڈ لیڈس ٹو سجیشن, اور اسے وہ تجاویز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, اس کو مل جاتی ہیں, دیٹ کین موٹیویٹ اینڈ گائیڈ ریسرچ ان دا فیلڈ, جو کسی بھی فیلڈ کے اندر ریسرچ کرنے میں یا تحقیق کرنے میں اس کو موٹیویشن دیتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں. آگے دیکھ لیجیے, دا موسٹ اپروپریٹ ماڈل آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن فار پاکستان. ہم نے یہ ماڈل مختلف پڑھے ہیں ایڈمنسٹریشن کے, تو ہم نے دیکھنا کہ پاکستان کے لیے کون سا ماڈل موضوع ہے. The democratic type of educational administration can be called a good educational administrative type. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو جمہوری طرز انتظامیہ ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہتر ماڈل ہے, which will help staffs, particularly teachers, depending upon themselves and not upon others. اس سے کیا ہوگا کہ یہ ماڈل جو ہے یہ خاص طور پہ ٹیچرز کو اور اسٹاف کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دوسروں کی بجائے اپنے اوپر بھروسہ کریں,
ایک دوسرے سے افہام و تفہیم سے چلیں تو تبھی وہ بہتر طور پر امپروو کر سکتے ہیں. تو جب ہم پاکستان کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا ماڈل بہتر ہے تو اس میں ہمارے سامنے دا ڈیموکریٹک ٹائپ آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن جو ہے یہی ایک بہتر ہے جس کو بہتر طور پر ہم لانچ کر سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. دس ٹائپ آف ایڈمنسٹریشن از امپورٹنٹ فار آور کنٹری ایز اٹ ہیز فالوئنگ فیچرس. اب اس کو کیوں قبول کرتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اس میں کچھ خوبیاں ہیں. انڈرسٹینڈنگ بٹوین ایڈمنسٹریٹر اینڈ ٹیچرس. ایڈمنسٹریٹر اور جو ٹیچر ہوتے ہیں اس کے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے سے فہم و تفہیم لیتے ہیں, ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں. انڈیویجول ورتھ, اور پھر ہر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے, میں اہم ہوں. اسے اپنی ورتھ کا پتہ چلتا ہے, اپنی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے, اپنے اس کے بھی جو نظریات ہوتے ہیں جب وہ بتاتا ہے ان کو تو کبھی ان پہ بھی عمل ہو جاتا ہے, تو اس کو اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی عزت کا پتہ چلتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ میری کوئی قدر ہے. ڈیسیژن میکنگ, کوآرڈینیشن, اور اسی طرح سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر کوآرڈینیشن ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے مشوروں کا عمل دخل ہوتا ہے. اسٹیک ہولڈرز انڈرسٹینڈنگ, جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان بھی افہام و تفہیم پیدا ہوتی ہے. جس طرح آج کل جو کنسیپٹ چل رہا ہے کہ وہ ایک کمیونٹی بیسڈ کمیٹی بھی بنی ہوتی ہے ہائی اسکولوں کے اندر یا پرائمری اسکولوں میں بھی, ان افراد کو بلا کر جو محلے کے ہوتے ہیں جن کے بچے ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے اندر جو ہیڈ ٹیچر وہ بھی شامل ہے اور کچھ ٹیچر بھی ہوتے ہیں, تو مل کے فیصلے کرتے ہیں کہ فنڈ کہاں لگانا ہے, کیسے لگانا ہے, اور فیصلے ہونے. تو ہر ماہ ان کی ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے, تو اس طرح ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. الٹیمیٹ ایفرٹ فار دا امپرومنٹ, اور ان کی حتمی کوشش ہوتی ہے کہ بہتری کی طرف جائیں. تو یہ تھا میرا پہلا لیکچر. اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو بھی, اور اپنے دوسرے گروپ کے افراد کو بھی دعوت دیں اس کو سننے کی, اور مزید کوئی تجاویز ہوں تو میں ان کا بھی منتظر رہوں گا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.